بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے گئے اتنے کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری ذات ہی مجسم معجزہ ہے۔ قرآن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو الحمدللہ اپنے نزول سے لے کر آج تک سلامت ہے اور ہمیشہ سلامت رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اسی طرح سے بڑے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ معراج شریف کا معجزہ ہے۔ نبوت کے 11ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی 27ویں شب تھی۔ اس وقت آپ ام ہانی بن ابی طالب کے گھر پر آرام فرما تھے۔ جبریل کو حکم ہوا کہ آپ جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی بلندیوں پر جا کر کے لے آئے۔ حضور آرام فرما تھے۔ جبریل امین نے اپنے کستوری ہونٹوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہونٹ رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، اور اس بیداری کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا، یعنی خانہ کعبہ کے پاس لایا گیا، اور خانہ کعبہ میں لا کر کے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو اور دوسرے اجزاء کو زمزم سے دھویا گیا۔ اور اس سارے واقعے کو اس طرح بھی کہ خواب شعراء نے بیان کیا ہے، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کر جبرائیل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقاء آج کی رات ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی بہت بڑی عظمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے، ان کو جواب ملا لن ترانی، تم دیدار نہیں کر سکو گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما ہیں، اور ان کو جبریل امین کو بھیج کر کے معراج کی عظمت کو دیا گیا، اور اس بات کو اگر نبی خود دعویٰ کرتے کہ میں معراج پر گیا تھا تو شاید اس پر کوئی آدمی آبجیکشن بھی کرنے کی سوچ سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اعلان تو قرآن مجید کے 15ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے پہر میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دعویٰ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اللہ کے لیے تو ممکن ہے یا نہیں ممکن کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر کام کا اللہ تعالیٰ طاقت قوت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے دعویٰ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کیے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں سب سے بڑا اعتراض کرنے والا ابو جہل تھا، لیکن قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ جب اس کے سامنے ابو جہل نے جا کر کہا کہ آپ کا صاحب یعنی آپ کے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے پہر میں یہ اوپر آسمانوں تک گئے، بیت المعمور تک گئے اور واپس بھی آئے، اور
صورتحال یہ تھی کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعویٰ جب ابو بکر کے سامنے ابو جہل نے امتحان لینے کے لیے کہا تو ابو جہل سے پوچھا ابو بکر نے کہ میرے صاحب نے، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ بولا ہاں انہوں نے کہی ہے۔ بولا انہوں نے کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہی ہے، اور اسی لیے ان کا لقب ابو بکر کے بجائے اب صدیق اکبر ہو گیا۔ تو صدیق اکبر کی عظمتوں کو سلام، معجزاتی بات کی تصدیق کر کے آپ نے اپنی شان بڑھائی، اور انشاءاللہ ان کی شان تو بڑھی بھی ہے اور ہمیشہ بڑی رہے گی۔ یہ جو کافر تھے انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گئے تھے تو مسجد کے دروازے کتنے تھے، کھڑکی کتنی تھی، محراب اور ممبر کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا ابو جہل کہ اس کا جواب حضور نہیں دے سکیں گے تو میرا دعویٰ سچا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسجد کا سارا نقشہ سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نقشے کو دیکھتے تھے اور بیان کرتے چلے جاتے تھے، اور اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی صداقت اور عظمت کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر یہ کہ اگر اللہ جب دعویٰ کر رہا کہ میں نے یہ معراج کرائی ہے تو کسی آدمی کو سوال کرنے کا اس لیے حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب جگہ دیکھی۔ پھر اس معراج شریف کے واقعے میں بڑے بڑے معجزات دیکھنے میں آئے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر آپ کو پاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد آپ کو براق پر بٹھا کر آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ پر جاتے ہوئے راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے کھڑے ہو کر۔ بہت سوال بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس بنیاد پر سوچا جا سکتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم قبر میں موجود ہیں تو مسجد اقصیٰ میں نہیں ہوں گے، ہم اگر مسجد اقصیٰ میں ہیں تو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ تو نبیوں کی بات ہے، تو نبیوں کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اس معجزے کے واقعے کو گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے معراج کے واقعے کو دہرانا چاہیے۔ اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ معراج میں حضور کو ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، غیبت کرنے والے، سود لینے والے، حرام حلال کی تمیز کو ختم کرنے والے سارے لوگوں پر جو عذاب دیے جا رہے تھے وہ سب عذاب ان پر پڑ رہا تھا، اور حضور نے دیکھا اور پھر آ کر حضور نے بیان کر دیا۔ اور اب ہم شب معراج میں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم پھر ہر طرح کے گناہ سے بچیں، ماں باپ کی توہین نہ کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت کے راستے ہمارے لیے بھی کھلے ہوں گے۔ آج کی رات عبادت کرنی چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے ماں باپ سے جا کر ان کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب معراج کی عظمتوں سے ہمیں واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔